لال یہ دیکھو زمین میں سب سے برکت والا گھر اور سب سے زیادہ قدر والا گھر ہے، اس کا نام کعبہ ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، فرمایا آقا آپ نے حکم دیا میں کعبے کی چھت پہ چڑھ آیا ہوں، اب آگے آپ ارشاد فرمائیں۔ آقا نے فرمایا بلال ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے، اس لیے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان ظہر پکار دو، ظہر کی اذان کہو۔ حضرت بلال خاموش ہیں، صحابہ نے کہا بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھتے کیوں نہیں، اذان پکاریے۔ حضرت بلال نے کہا لوگو میں نے اپنی زندگی میں بہتر دفعہ اذانیں کہی ہیں، میں نے سفر میں اذان کہی، میں نے حضر میں اذان کہی، بار بار میں نے اذان پڑھی، مگر آج میں پریشان ہوں۔ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے جہاں بھی اذان پڑھی، میں نے جس جگہ بھی اذان دی تو اذان دیتے وقت میں نے اپنا چہرہ اسی گھر کے طرف کیا ہے، خانہ کعبہ کے طرف کیا ہے۔ اب تو میرے آقا نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، اب یہاں کھڑا ہو کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ کدھر کروں، رخ کدھر کر کے میں اذان کہوں۔ حضرت ابو بکر نے بغیر دیر کیے ہوئے پکارا اور فرمایا بلال سوچتے کیا ہو، جس نبی نے تمہیں کعبے پہ چڑھایا ہے وہ کوئی معاملی نہیں ہے، یہ وہ نبی ہے جسے اللہ نے کعبے کا بھی کعبہ بنا دیا ہے، اس لیے جب تم کعبے پہ چڑھ گئے ہو تو اپنا چہرہ نبی کے طرف کرو، محمد الرسول اللہ کے طرف کرو اور اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے اذان کہہ دی، اذان ہو گئی، حدیث ختم۔ مگر اسٹیج ہے نا، کئی سال کے بعد یہاں پر یہ رات اتنی خوبصورت ہوئی ہے اور اس اسٹیج میں اتنی رونق بہار، اتنے علماء کی چہل پہل۔ کل کے بعد آپ آ جائیے گا اس 8 چالہ میں، پھر آپ دیکھیے یہاں پہ گالی گلوچ غیبت چگلی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ساری تیاری اور کیا کیا پلاننگ ہوتے رہتی ہے۔ بچے یہاں رات 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کر بہت اپنا وقت اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر دینی بیداری پیدا کیجئے، اپنے اندر خدا کا خوف لائیے، خدا سے ڈریے، انشاءاللہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ یا رسول اللہ کہ آج ہماری قوم کے نوجوان یہ نئی نسل فضولیات میں، واہیات میں اور خرافات میں مبتلا ہو کر اپنا سب قیمتی سرمایہ ہماری قوم برباد کر رہی ہے، مگر ہماری قوم کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ تھوڑی دیر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں، الحمدللہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو چھٹی اس وقت دے دی جائے تو آپ بھیگ جائیں گے گھر جاتے جاتے، اس سے بہتر ہے کہ آپ آرام سے بغیر بھیگے ہوئے یہاں بیٹھیں اور سکون سے میری گفتگو آپ سماعت کریں۔ میں نے خطبہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بے انتہا مشہور سورت تلاوت کرنے کا، پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مقدس میں 114 سورتیں ہیں، تھوڑا سا یاد رکھ لیجئے گا۔ قرآن مقدس میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں۔ قرآن مقدس میں 30 سپارے ہیں۔ قرآن مقدس میں 6666 آیتیں ہیں۔ لفظ آیت کے اعتبار سے قرآن مقدس کی بے انتہا چھوٹی اور بہت زیادہ مشہور ایک سورت ہے جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس سورہ کا نام سورہ عصر ہے۔ سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ عصر۔ یہ قرآن مقدس کی وہ بابرکت سورت ہے جو زیادہ تر مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، مسلمان جوانوں کو اور مسلمان بچوں کو یاد رہتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی نمازوں میں انہی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر کے اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی اس چھوٹی سی سورت کا صاف سمجھ میں آنے والی باتیں جو اللہ نے اپنے بندوں سے کہی ہیں وہ قرآن کی سورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کروں۔
قرآن مقدس میں اور قرآن مقدس کی اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، مگر یہ انسان ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ انسان گمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، انسان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انسان تو اپنی کامیابوں کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، انسان کہتا ہے کہ مولانا ہم تو آسمانوں پہ پہنچ گئے، ہمارے قدم آسمان پہ اور سیاروں پہ وہ پہنچ چکے ہیں، ہم تو چاند اور ستاروں کو تسخیر کر رہے ہیں۔ آج انسان خلاؤں میں پرواز کر رہا ہے، فضاؤں کا سینہ چیر رہا ہے، انسان اپنی کامیابیوں کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، مگر رب فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، لوگوں آسمانوں پہ پہنچ جانا یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے، چاند اور سورج پہ کمندیں ڈال دینا یہ انسانوں کے لیے کامیابی نہیں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، چاند تک رسائی انسان کے لیے کامیابی کی بات نہیں ہے، آسمانوں میں خلاؤں میں پرواز کر جانا یہ انسانوں کی کامیابی نہیں ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں اور منٹوں میں طے کر لینا یہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ انسان تو جس طرح سے یہ دنیا قیامت کے قریب بڑھ رہی ہے، انسان اپنا زیادہ نقصان کر رہا ہے، انسان اتنا ہی خسارے میں جا رہا ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور جن کے پاس نیک عمل ہے، جن کے پاس ایمان ہے اور نیک عمل ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل ہے، وتواصوا بالحق، اور جن کے پاس حق گوئی کا جذبہ ہے، جو حق بیان کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، حق بولنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر جگہ بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کے جو حق بات بولتا ہے، حق کا اعلان کرتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور جو آدمی مصیبت پر، پریشانیوں پر، دکھوں پر صبر کا دامن تھامتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ چار شرطیں ہیں۔ اگر انسان گھاٹے سے بچنا چاہتا ہے، انسان اگر نقصان سے بچنا چاہتا ہے، انسان اگر خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ گھاٹے سے بچنے کے لیے یہ چار شرطیں ہیں۔ اگر یہ چار شرطیں تمہارے پاس ہیں، اگر یہ چار صفات تمہارے اندر آ گئی، یہ چار خوبیاں، یہ چار وشیشتائیں اگر تم نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو تم گھاٹے سے بچ جاؤ گے، نقصان سے بچ جاؤ گے، خسارے سے بچ جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، اگر تم مومن ہو تو ایمان بندے کو، ایمان انسان کو گھاٹے سے، نقصان سے بچا کر انسان کو عظمتوں کے معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایمان انسان کو انتہائی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، خاک کے ذروں کو ہم دو سے شریا کر دیتا ہے۔ ایمان کی دولت جس کے پاس آ جائے، ایک معاملی بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت بلال، یہ مکہ شریف میں ایک معاملی غلام ہیں، حضرت بلال امیہ کے گھر غلامی کا کام کرتے، بے انتہا ذلت اور بڑی تکلیف دہ ان کا کام ہے، مگر جب فاران کے چوٹیوں سے میرے آقا نے کلمہ حق کا اعلان کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے جب حضرت بلال مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، تو حضرت بلال کا عالم یہ ہو گیا، حضرت بلال کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا، ان کی بلندیوں کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو حضرت بلال کی زندگی کو قریب سے دیکھیے، پڑھیے۔ ایک موقع ہے حضرت بلال میرے نبی کے ساتھ، صحابہ
کے ساتھ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے ہیں. واپسی پر میرے آقا ڈائریکٹ حرم شریف میں آئے, خانہ کعبہ کے قریب آئے, اور میرے آقا نے آ کر کے فرمایا کہ میرا بلال کہاں ہے, میرے بلال کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. حضرت بلال ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح عقیدت کے ساتھ میرے نبی کے سامنے تشریف لائے, اور حضرت بلال نے کہا آقا میں حاضر آ گیا ہوں. آقا ارشاد فرمائیں, مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بلال یہ دیکھو زمین میں سب سے برکت والا گھر اور سب سے زیادہ قدر والا گھر ہے, اس کا نام کعبہ ہے. بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. فرمایا آقا آپ نے حکم دیا, میں کعبے کی چھت پہ چڑھ آیا ہوں, اب آگے آپ ارشاد فرمائیں. آقا نے فرمایا بلال ظہر کی نماز کا وقت قریب ہے, اس لیے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان ظہر پکار دو, ظہر کی اذان کہو. حضرت بلال خاموش ہیں. صحابہ نے کہا بلال اذان کا وقت ہو گیا ہے, اذان پڑھتے کیوں نہیں, اذان پکاریے. حضرت بلال نے کہا لوگو میں نے اپنی زندگی میں بہتر دفعہ اذانیں کہی ہیں, میں نے سفر میں اذان کہی, میں نے حضر میں اذان کہی, بار بار میں نے اذان پڑھی, مگر آج میں پریشان ہوں. پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے جہاں بھی اذان پڑھی, میں نے جس جگہ بھی اذان دی, تو اذان دیتے وقت میں نے اپنا چہرہ اسی گھر کے طرف کیا ہے, خانہ کعبہ کے طرف کیا ہے. اب تو میرے آقا نے مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے, اب یہاں کھڑا ہو کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا چہرہ کدھر کروں, رخ کدھر کر کے میں اذان کہوں. حضرت ابو بکر نے بغیر دیر کیے ہوئے پکارا اور فرمایا بلال سوچتے کیا ہو, جس نبی نے تمہیں کعبے پہ چڑھایا ہے وہ کوئی معاملی نہیں ہے, یہ وہ نبی ہے جسے اللہ نے کعبے کا بھی کعبہ بنا دیا ہے. اس لیے جب تم کعبے پہ چڑھ گئے ہو تو اپنا چہرہ نبی کے طرف کرو, محمد الرسول اللہ کے طرف کرو اور اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان کہہ دی, اذان ہو گئی, حدیث ختم. مگر آج صدیوں بعد ہم جاننا چاہتے ہیں, آج حدیث سننے والا, حدیث پڑھانے والا, حدیث پڑھنے والا سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے آقا نے حضرت بلال کو کیوں چڑھایا تھا, حضرت بلال ہی کو پکار کر کے ان کا نام لے کر کے کعبے پہ کیوں چڑھایا. اگر اذان ہی دلوانا مقصد ہوتا تو کسی کو چڑھا دیتے, کسی کو حکم کر دیتے کہ اذان کہو, مگر میرے آقا نے ابو بکر کو نہیں کہا, عمر کو نہیں کہا, عثمان کو نہیں کہا, حیدر کو نہیں کہا, کسی اور صحابی کو نہیں کہا, کہا میرے بلال کو لاؤ. یا رسول اللہ آج صدیوں بعد یہاں اکھڑا میں بیٹھے یہ معاملی مسلمان جاننا چاہتے ہیں, آقا آپ نے کیوں بلال کو بلایا, ابو بکر سے اذان پڑھوا دیتے, عمر سے اذان کہوا دیتے, حضرت عثمان اور حیدر سے کہوا دیتے, آپ نے بلال ہی کو کیوں چڑھایا. تو آقا مدینے سے پکار کے کہیں گے لوگوں میں نے بلال کو اس لیے بلا کے کعبے پہ چڑھایا اور اذان کہلوایا تاکہ دنیا قیامت تک اس حدیث کو بھی دیکھے, میرے اس فرمان کو بھی دیکھے اور بلال کی زندگی کو بھی دیکھے, لوگ سمجھیں بھی کہ یہ وہی بلال ہے. جب تک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں تب تک بلال کی حالت یہ ہے کہ انتہائی ذلتوں کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہے, امیہ کے گھر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. مگر جب کلمہ پڑھ کے بلال مسلمان ہو گئے تو بلال کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ روئے زمین پہ سب سے عظمت و برکت والا گھر نیچے رہ گیا ہے, بلال کا پاؤں اس گھر سے بھی زیادہ بلند ہو گیا ہے, اور بلال کے پاؤں کو یہ عظمت کسی اور چیز نے نہیں بلکہ ایمان کی دولت نے حضرت بلال کو یہ مقام اور یہ عظمت عطا کی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے, مگر 4 شرطیں ہیں جو انسان کو گھاٹے سے بچا دیتی ہیں. ایمان وعامل الصالحات, نیک عمل. اگر انسان کے زندگی میں عمل ہو تو یہ عمل, کردار, سیرت انسان کو نقصان میں نہیں جانے دیتی. یہ چیزیں, یہ چال چلن, یہ اچھا عمل انسان کو گھاٹے میں جانے سے, نقصان میں جانے سے انسان کو بچا لیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا فاتح بیت المقدس, آج بے انتہا افسوس کی بات ہے
کہ آج پوری دنیا میں 2.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود آج ہمارا قبلہ اول غیروں کے قبضے میں ہے. آج ہماری مسجدیں دشمنوں کے ایما پر ہیں. آج ہمارے مدارس پر غیروں کی نظر ٹکی ہوئی ہے. آج ہماری مساجد، آج ہماری درگاہیں، آج ہماری قبرستان، آج ہماری عیدگاہیں، آج ہمارے وقت کی ساری جائیداد و پراپرٹی غیروں کے نشانے پر ہے. اور ہم ہیں کہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں، غیبت و چغلی میں پڑے ہیں. ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہے. ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، ہمارے مدارس اجاڑے جا رہے ہیں. آج آسام میں مدارس بند کر دیے گئے، اتراکھنڈ میں مدارس بند کر دیے گئے، مدرسہ بورڈ ختم کر دیا گیا. اتر پردیش میں مدرسہ بورڈ ختم کرنے کی پلاننگ رچ لی گئی ہے، مدارس اجاڑے جا رہے ہیں. جھارکھنڈ میں بہت دور نہیں، جھارکھنڈ میں 2 مہینے پہلے عالم و فاضل کی ڈگری کو فضول قرار دے دیا گیا. ہزاروں مسلمان بچوں نے، جنہوں نے بہت محنت کر کے، مشقت کر کے، خاص کر کے یہ داڑھی ٹوپی والے، ہم نے مدرسہ میں پڑھا، ہماری عالمیت کی ڈگری، ہماری فضیلت کی ڈگری، جو فضیلت کی ڈگری ہے یہ پوسٹ گریجویٹ کے برابر پہلے مانی جاتی تھی. عالم کی ڈگری یہ گریجویشن کے برابر مانی جاتی تھی. اس کے بدولت جھارکھنڈ میں، بہار میں ہزاروں علماء کو، ہزاروں اردو پڑھنے والے کو، مدرسہ میں پڑھنے والے کو ٹیچر کی اور بہت سارے شعبوں میں نوکریاں ملی. مگر 2 مہینے پہلے جھارکھنڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ جھارکھنڈ میں سیکولر حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بنگال میں آپ کو گوشت کھانے کی چھوٹ دے دی گئی ہے تو آپ محفوظ ہیں، آپ کے مدارس محفوظ ہیں، آپ کی مساجد محفوظ ہیں. یہ خوش فہمی ہے ہماری اور آپ کی. اگر آپ نے ہوش کا ناخن نہ لیا تو یاد رکھنا، یہ جو مدارس اور مساجد جس کو تم بند کرنے کے لیے کوشاں ہو، ایک دن یہاں کی حکومت اسے بند کر دے گی، تالا لگا دے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے. اس لیے کہ ہمارے پاس یونٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ہم متحد نہیں ہیں، ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے، ہمارے پاس یکجہتی نہیں ہے، ہمارے پاس بھائی چارگی نہیں ہے. آج تو ہم ذات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آج ہم جماعتوں میں تقسیم ہیں، آج ہم فرقوں میں مبتلا ہیں، آج فرقہ واریت کا کھیل گلی گلی میں ہے. مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مسجدیں بچ جائے، تمہارے مدارس بن جائے، تمہاری درسگاہیں بچ جائے. کل جب مسلمان کم تھے، 1 ارب کا ایک جوان صلاح الدین ایوبی پرہیزگار تھا، متقی تھا، نمازی تھا. اس نے تنہا عزم مصمم کیا تھا کہ قبلہ اول بیت المقدس، جس کے طرف میرے نبی نے 15 سال تک منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، اگر وہ یہودیوں کے قبضے میں ہے، اسلام دشمن طاقتوں کے قبضے میں ہے، تو جب تک میں اسے ان کے ہاتھ سے آزاد کرا کے اور مسجد اقصی میں اذان نہ پڑھ لوں اور مسجد اقصی کے ممبر پر بیٹھ کر میں خطبہ نہ پڑھ لوں، تب تک میں چین کی نیند نہیں سو سکتا. ایک جوان نے یہ عزم کیا اور تنہا نکل پڑے، اور جب نکلے بغداد سے فلسطین جاتے جاتے 14 سال تک اس نے لڑائیاں لڑی، اور یہ 14 سال تک لڑتے رہے. سنو، یہ عیسائیوں سے نہیں لڑے، یہودیوں سے کم لڑے، اسلام دشمن طاقتوں سے کم لڑے، یہ مسلم عیاشوں سے، مسلم نوابوں سے، ان بادشاہوں سے جن کے محل سرا میں، جن کے بلڈنگ میں اور جن کے کوٹھیوں کے اندر عیاشی کے اڈے گرم تھے، ان سے لڑتے رہے. اور جب یہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ساری دنیا کی عیسائی طاقتیں متحد ہو گئی. تنہا صلاح الدین ہیں، بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، 14 سال سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، قسم کھایا ہوا ہے کہ جب تک مسجد اقصی میں، بیت المقدس میں اذان کہہ نہ لوں گا میں چین سے سو نہیں سکتا، میں آرام سے
سے بیٹھ نہیں سکتا، یہ عزم کر کے نکلے ہیں۔ جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا، محاصرہ کا دن تھا، تمام دنیا کی عیسائی طاقتیں متحد ہو کر جو بیت المقدس پہ قابض تھے ان کو تقویت پہنچا رہے تھے، ان کو ہتھیار سپلائی کر رہے تھے، ان کو ڈالر اور پیسے دے رہے تھے۔ تنہا صلاح الدین ایوبی، ایک دن صلاح الدین ایوبی عشاء کی نماز پڑھنے جب مسجد پہنچے، فلسطین کے قریب ایک گاؤں کی مسجد میں پہنچے، تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کی آنکھوں سے دعا مانگتے ہوئے آنسو نکلنے لگے۔ ایک بزرگ آدمی نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوب روح ہے، خوب شکل ہے، بڑا وجیح ہے، اپنے شکل و شباہت سے یہ کوئی امیر معلوم ہوتا ہے۔ اس بزرگ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مسلمانوں کا نجات دہندہ ہے، یہ وہی نوجوان ہے جو بیت المقدس کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں لا کے تھما دینے والا ہے۔ اس بزرگ نے سوچا کہ شاید کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بلا میں گرفتار ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیا دکھ ہے تیرے ساتھ، تو مسافر لگتا ہے، اجنبی لگتا ہے، اس علاقے کا تو معلوم نہیں ہوتا، پہلی دفعہ میں نے تجھے یہاں کی مسجد میں دیکھا ہے، بیٹے بتا تیری مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بابا آپ نے سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا کی عیسائی اور یہودی طاقت متحد ہو کر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتی ہے۔ ایک نوجوان ہے جو کچھ سپاہ لے کر بیت المقدس کے آزادی کا سپنا دیکھ رہا ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا جیارہ نوجوان ہے، اس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اور رونے لگے بلک کے، کہا بابا وہ صلاح الدین ایوبی جس کی نیند اجڑ گئی ہے، جس نے قسم کھایا ہے نہ سونے کا، سکون سے نہ رہنے کا، وہ میں ہی بد نصیب ہوں کم نصیب ہوں۔ بابا میرے فوجیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہمارے جوانوں کے پاس رسد کے سامان نہیں ہے، ہتھیار کم ہے، ہتھیار پرانے ہیں، ہتھیار اس کے تیز نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے۔ ادھر مجھے آج جاسوس نے خبر دی ہے کہ عیسائیوں کے مدد کے لیے ایک سمندری جہاز بھر کے ہتھیار اور کھانے پینے کا سامان فلسطینی عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مدد کے لیے عیسائی دنیا سے یہاں پہ لوگ لا رہے ہیں۔ بابا آپ دعا فرمائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بابا نے کچھ دیر تک مسجد میں عشاء کے بعد تسبیح پڑھی، دعا کی، اٹھ کے چلے گئے، مگر جب تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہ بزرگ دوبارہ مسجد آئے تو دیکھا کہ وہ نوجوان جو عشاء کے بعد رو رہا تھا مسجد کے گوشہ میں مصلی بچھا کر اب تک زارو قطار رو رہا ہے۔ وہ بابا نماز پڑھ کے چلے گئے، پھر صبح جب آئے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی، جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے غور سے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اب رو نہیں رہے ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، بڑے شان سے بڑے اطمینان کے ساتھ مسجد کے باہر چہل قدمی کر رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فاتحانہ تیور ہے، انداز بڑا نرالا ہے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹے رات میں تو آپ بڑے گھبرائے سے لگ رہے تھے، رو رہے تھے، بیٹے اب تو آپ بڑے مطمئن ہیں، بڑے اطمینان ہیں، بیٹے آپ کی گھبراہٹ رات ختم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بابا خوشخبری ہے، رات مجھے صبح فجر سے پہلے جاسوسوں نے بتایا کہ یہودیوں کا وہ بیڑا، وہ سمندری جہاز جو ہتھیار سے بھرا ہوا تھا یہودیوں کے مدد کے لیے آ رہا تھا، رات ہی میں وہ بیڑا سمندر میں ڈوب گیا ہے، وہ جہاز غرق ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا خبردار، کس نے کہہ دیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا ہے؟ وہ تو صلاح الدین ایوبی کے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ ایک نوجوان خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، رات بھر آنسو بہاتا رہا، یہودیوں اور عیسائیوں کا وہ جہاز اور وہ بیڑا اس جوان کے آنسوؤں میں بہ گیا، تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں اگر تم گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، ہوا
میں اڑ جانا, خلاؤں میں پرواز کر جانا, بہت ترقی کر لینا, اونچی بلڈنگیں بنا لینا, بینک بیلنس مضبوط کر لینا, یہ تیرے کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اگر تیرے پاس ایمان ہے تو کامیاب ہے, اگر تیرا عمل ٹھیک ہے تو کامیاب ہے, تیرے دل میں خدا کا خوف ہے تو کامیاب ہے, اگر تیری پیشانیوں میں سجدے کی طرف ہے تو کامیاب ہے, اگر تیرے پاس آہے سحرگاہی ہے تو کامیاب ہے, اور اگر تیری راتیں اجڑی ہوئی ہے, خواب خرگوش کی نظر ہے, اگر رات اور دن تم سونے میں گزار دیتے ہو, خدا کے گھر سے اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے, تجھے کوئی فکر نہیں ہے, مدارس اجڑ رہے ہوتے ہیں, تجھے کوئی فکر نہیں, غریب رو رہا ہوتا ہے, تجھے کوئی پرواہ نہیں, تو اپنے دولتوں میں مگن ہے, تو تیرے لیے یہ بہت نقصان کی بات ہے, تیرے لیے یہ خسارے کی بات ہے. اپنا عمل ٹھیک کرو, ایمان مضبوط کرو, عمل اچھا کرو, وتواصوا بالحق, اور حق بات کہنے کا جذبہ اپنے پاس رکھو. حق بات کہنا, صحیح بات صحیح وقت پر صحیح جگہ پر کہنا, یہ بھی انسانوں کے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. حضرات, میں تقریر کر رہا ہوں, بارش ختم ہو رہی ہے. اب میں نے کہا تھا کہ بارش ختم ہوگی, میری تقریر ختم ہو جائے گی. اب تک آپ نے بہت بیداری کے ساتھ سنا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں, میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا کہ اکھڑا میں لوگ سن رہے تھے تو چہروں پر اس کی کیفیتیں ظاہر ہو رہی تھی, لوگ سن رہے تھے, محجوز ہو رہے تھے, سن رہے تھے, اور تھوڑی دیر کے ہی لیے صحیح, کم سے کم ان کو احساس ندامت ہو رہا تھا, کم سے کم اپنے بدعمالیاں ان کے سامنے آ رہی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھو, انسان کے پاس گناہ کر کے اگر احساس گناہ ختم ہو جائے, ایک آدمی, یہ اچھائی اور برائی کا ہیولہ مرکب ہے, انسان اچھا بھی کرتا ہے برا بھی کرتا ہے, لیکن انسان کے پاس ایک بڑی خوبی ہے کہ انسان کا احساس, حس, گناہ کر کے احساس گناہ زندہ ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. آج پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر احساس گناہ ظاہر ہو رہے تھے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے آپ بغیر دعا کیے ہوئے مت جائیے گا, آج آپ سب کی دعا قبول ہونے والی ہے. اس لیے کہ بہت تندہی کے ساتھ آپ حضرات نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی ہے, تو آپ تھوڑی دیر اور رکیں. آپ وہ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ پورا مفہوم آپ سن لیں. اللہ فرماتا 4 شرطیں ہیں کامیابی کے لیے. کامیابی چاہتے ہو, یہ 4 شرائط اپنے اندر پیدا کر لو, 4 باتیں پیدا کر لو, گھاٹے سے بچ جاؤ گے. ایمان لے آؤ, نیک عمل کرو, وتواصوا بالحق, اور حق بات کہا کرو. چہرہ دیکھ کے مت بولو, کسی کا جیب دیکھ کے مت بولو, کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو تو اس کی بلڈنگ اور اس کے بینک بیلنس نظر کے سامنے نہیں ہو, بلکہ جذبہ حق ہو, جذبہ اصلاح ہو. مرد مومن مرنے سے نہیں ڈرتا, مرد مومن کسی کے سامنے وہ ڈرتا نہیں ہے. مومن حق بات ہمیشہ ہر حال میں کہتا ہے, اور جس کے پاس یہ جذبہ ہوتا ہے وہ گھاٹے سے بچ جاتا ہے, نقصان سے بچ جاتا ہے. اور جو چہرہ دیکھ کر کے بولتا ہے, جو چائے پی کر کے بولتا ہے, 10 روپیہ دیکھ کر کے تقریر کرتا ہے, 10 روپیہ لے کر کے نعت پڑھتا ہے, جو کبھی کسی کو بھی کسی طرح کی بات وہ کسی لالچ میں کرتا ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے, وہی نقصان میں ہے, وہی خسارے میں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حدیث شریف میں ہے, خود میرے آقا نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک گاؤں تھا, ایک بستی تھی. اس بستی میں بڑے گنہگار لوگ رہتے تھے, برے لوگ رہتے تھے, بدکار لوگ رہتے تھے, کالی کرتوتوں کے مالک رہتے تھے, شرابی, جواری, نشیڑی, گجیڑی, بھگیڑی رہا کرتے تھے. دور دور تک اچھوں کا سایہ نظر نہیں آتا تھا, مگر اتفاق سے اس گاؤں میں 4 اچھے لوگ بھی تھے, بڑے اچھے تھے, پرہیزگار تھے, بھولے بھالے تھے, اللہ والے تھے, ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے, ذکر میں لگے رہتے تھے, تلاوت کیا کرتے تھے. گاؤں میں جب دیکھا کہ کوئی آدمی سدھرنے کا نام نہیں لیتا, ہر کوئی گناہوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سوچ رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, تو ان 4 لوگوں نے, جو گاؤں کے بڑے پرہیزگار تھے, بڑے اچھے تھے, ان 4 نے فیصلہ کیا کہ ان بروں کے بیچ کیا رہنا ہے. وہ 4 گاؤں کی مسجد میں چلے گئے, اور مسجد میں جا کر کے انہوں نے ڈیرا جما لیا, سونا وہیں, رہنا وہیں, نہانا وہیں, کھانا پینا وہیں, وہاں سے نکلنا
کرنا نہیں۔ کئی برس گزر گئے، حدیث شریف میں میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کو ایک دن جلال آیا، رب نے اس بستی پر، اس گاؤں پہ اپنا عذاب مسلط کرنا چاہا۔ رب نے کہا جبریل جاؤ اس گاؤں کو تباہ کر دو، اسے برباد کر دو، اسے پلٹ دو، اس کے ایک ایک آدمی کو نیست و نابود کر دو، فنا کے گھاٹ اتار دو۔ جبریل نے کہا مالک اس گاؤں میں تو صرف برے نہیں رہتے نا، وہاں سارے کے سارے غلط نہیں ہیں، ہر کوئی شرابی اور زانی نہیں ہے۔ مالک وہاں تو 4 آدمی میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ مالک تو بھی جانتا ہے کہ اس گاؤں میں 4 بڑے بھولے بھالے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تو کبھی برا نہیں کرتے، وہ کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتے، وہ تو ہمیشہ تیری یاد میں لگے رہتے ہیں، تیرے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ مالک ان کا کیا کروں، ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جبریل جب تو اس بستی کو تباہ کرنے جانا، اس بستی کو پلٹنے جانا، بستی کے گنہگاروں کو، اس گاؤں کے شرابیوں کو، اس گاؤں کے خطا کاروں کو، اس گاؤں کے زانیوں کو، اس گاؤں کے بدکاروں کو بعد میں سزا دینا، پہلے ان پرہیزگاروں کو تباہ کر دینا، پہلے ان اللہ اللہ کرنے والوں کو مٹا دینا، پہلے عذاب میرا ان پر نازل کرنا، گنہگاروں کو بعد میں عذاب دینا، گنہگاروں کو بعد میں غرق کرنا۔ جبریل نے کہا مالک فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو بڑے نیک ہیں، ان کی کیا غلطی ہے، ان کا کیا گناہ ہے، مالک کس جرم کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جائے گی؟ رب نے کہا جبریل تو دیکھتا نہیں ہے، ہم نے انسان کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ انسان صرف اپنے بارے میں سوچے، انسان صرف اپنے گھر کی فکر کرے، ہم نے اسے بہتر اس لیے نہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہمیں یوں ہی نہیں بنا دیا ہے، ہم نے تو اسے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ سب سے اچھے اس لیے ہیں، یہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے، یہ سب سے بہتر اس لیے ہے کہ یہ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ دوسروں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ انسان کے زندگی کا سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انسان دوسرے کے کام آ جائے، انسان دوسرے کی بھلائی کی فکر کرے۔ جبرائیل ہم نے تو انسان کو بنایا تھا دوسرے کے لیے اس لیے بنایا تھا کہ یہ گنہگاروں کو اچھائی کی تعلیم دیں، یہ بدکاروں کو نیکیوں کی تلقین کریں، یہ خطا کاروں کو صراط مستقیم پر لائے، مگر انہوں نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی ہے، یہ اچھے بنے ہیں، یہ آج خود کو اچھا سمجھتے ہیں، مسجد میں چہرہ چھپا کے بیٹھے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے حق بات کا اعلان چھوڑ دیا ہے، حق کہنا چھوڑ دیا ہے، تبلیغ کا کام انہوں نے ترک کر دیا ہے، اللہ کے بندے بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو غلط راستے پہ ہی انہوں چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کی غلطی، ان کا گناہ یہی ہے، پہلے ان کو تباہ کرنا، وَتَبَاسَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کا اعلان کرنا۔ اور جب کوئی آدمی حق بولتا ہے، حق کا اعلان کرتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو حق بولنے والے ہوتے ہیں، حق بولنے والوں کو آدمی گالیاں دیتا ہے، حق بولنے والوں کے بڑے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں، حق بولنے والوں کے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ وہ نقصان میں نہیں ہے، ساری دنیا مل کر کے اگر اس کا نقصان کرنا بھی چاہے تو نقصان کر نہیں سکتے، اس لیے کہ نفع اور نقصان تو پہنچانے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو حق بات بولتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا، نقصان میں نہیں رہتا، وہ تو کامیاب ہوتا ہے، وہ تو فلاح پاتا ہے۔ اور جب حق بات بولنے کی وجہ سے کوئی گالیاں دے، تکلیف پہنچائے، تو اپنا معاملہ رب پر چھوڑ دے، اپنا معاملہ، اپنے زندگی کے معاملات اپنے رب کے حوالے کر دے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کا دامن تھام لے، صبر کرے، زندگی چھوڑ دے اپنے رب کے اوپر۔ مالک میں نے تیرے فرمان کے مطابق حق بات کہی ہے، مالک میں نے تیرے ارشاد کے مطابق، تیرے نبی کے فرمان کے مطابق میں نے اچھا کام کیا ہے، اب زمانہ میرا دشمن ہو رہا ہے، لوگ میری برائی پہ اتر آئے ہیں، لوگ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، مالک میں بندہ کمزور ہوں مگر میرے مالک تو طاقتور ہے، تو غالب ہے، یہ اب اپنی زندگی کا معاملہ تیرے اوپر چھوڑ کر میں صبر کر
کر رہا ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ چار باتیں ہو گئی، جس کے پاس یہ چار شرائط پائے گئے، وہ بندہ نقصان سے بچ جاتا ہے، گھاٹے سے بچ جاتا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر محاذ پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اسے کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی اگر چاہتے ہو تو آ جاؤ، برائی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، دنیا کے رنگینیوں کو چھوڑ دو، آؤ مل کر دین کا کام کریں، آؤ خدا کے گھر کو آباد کریں۔ انشاءاللہ کریں گے؟ بولو انشاءاللہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، آج بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں، آسام میں، اتراکھنڈ میں، اتر پردیش میں، جھارکھنڈ میں آج لوگ چاہ کر کے بھی مدرسوں کا، مسجدوں کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دن آنے والا ہے تمہارے بھی سامنے، پورے ملک اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے یہ صورتحال آئے گی جب تم لاچار ہوگے، مجبور ہوگے، بے کس ہوگے۔ اس لیے بیداری پیدا کرو، تن پرستی چھوڑ دو، اپنے رب کے پاس آؤ، رجوع کرو اپنے رب کے پاس، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، دوسروں کا جھانکا تاکی چھوڑ کر کے اپنی فکر کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ آؤ خدا کے گھر میں، کبھی سر جھکا کے تو دیکھو خدا کے گھر میں، آؤ دین کا کام کر کے دیکھو۔ تم کو لگتا ہے کہ تمہاری دکان میں تم ٹائم دے رہے ہو، تم ترقی کر رہے ہو، تم کامیاب ہو، کامیابی دینے والا خدا ہے۔ آؤ نا خدا کے پاس، جھکاؤ نا کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ایک بندہ تھا، بہت امیر آدمی تھا، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان فرمایا، آدمی بہت امیر تھا، دولت، مال، خزانہ، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ جب آدمی امیر ہوتا ہے نا تو پھر اسے نیکی، اچھائی، سب بیوقوفی کی باتیں لگتی ہیں۔ وہ تو لگتا ہے کہ یہ سب بیوقوفوں کا کام ہے۔ عقل مندوں کا کام ہے پیسہ جمع کرنا، عقل مندوں کا کام ہے عالیشان محلات بنانا، عقل مندوں کا کام ہے اپنا سرمایہ، اپنی پونجی تجارت میں لگا کر کے تجارت کو فروغ دینا، یہ مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، غریبوں کا مدد کرنا، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے۔ امیروں کو ایسا لگنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بندے کو بڑی دولت دی ہوئی تھی، امیر تھا، تو اسے نہ دین یاد رہتا، نہ مدرسہ، نہ مسجد، نہ غریب، نہ یتیم، نہ بے سہارا، بس اپنی دنیا میں مگن، جھوٹی تعریف کرنے والوں کو، اپنے ارد گرد چمچوں کو پالتا تھا۔ وہ اپنی دولت چمچوں پر، اپنی دولت گنڈوں پر، اپنی دولت، اپنا سرمایہ اپنی جھوٹی تعریف کرنے والوں پہ خرچ کرتا تھا۔ لیکن یہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی۔ قارون دنیا سے چلا گیا، اس کا خزانہ جل کے کوئلہ بن گیا، کچھ لے کے نہیں گیا۔ یہ امیر آدمی تھا، اس کی بھی دولت ختم ہو گئی، غریب بن گیا، فاقے کی نوبت آ گئی، اور جب دانے دانے کا محتاج ہو گیا، سب بھاگ گئے، تو بندہ کو خدا یاد آیا۔ وضو کر کے مسجد پہنچا، مسجد میں مصلی بچھا کے سجدے میں رو کے، دل سے رو کے کہنے لگا، مالک تو بے نیاز ہے، میں نے سنا ہے تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ مالک پروردگار، اگر تو مجھے عاجز بندے کو نواز دے، برکتیں ڈال دے، تب بھی تیرے پاس کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ مالک تھک گیا ہوں، ہار گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، جب بندہ اس انداز میں پکارنے لگا نا، اللہ نے کہا جبریل دیکھو میرا بندہ میرے گھر میں آ کر کے کس طرح عاجزی سے مجھ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جبریل دے دو، بندہ جو مانگ رہا عطا کر دے، برکت ڈال دے۔ جبریل نے کہا مالک یہ بندہ پورے دل سے نہیں آیا ہے، ابھی وہ جو گھمنڈ، غرور، تکبر، امیری کے دنوں میں اس کے پاس یہ ساری باتیں، خرابیاں تھی، وہ سب کے سب ختم نہیں ہوئی ہے، یہ تو بناوٹی بن کر کے یہ عاجزی دکھا رہا، تسنو ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا جبریل آیا ہے نا میرے پاس، مجھے کیا غرض، اگر نہ بھی دوں تب بھی میرا کوئی کمی بیشی نہیں، دے بھی دوں تب بھی کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن آیا ہے نا میرے دروازے پہ رات میں امید لے کر، محروم کیوں گھماؤں، جا دے دے۔ جبریل نے برکت ڈال دی، غریب آدمی پہلے امیر تھا، غریب بن گیا تھا، پھر اللہ کے پاس گیا، اللہ نے برکت ڈال دی، امیر بن گیا، امیر بنا، دولت آ گئی، کچھ دنوں تک تو غریب یاد رہے،
دین یاد رہے، خدا رسول دین کی باتیں یاد رہیں، مگر آہستے آہستے کچھ ہی مہینے میں پھر سب بھلا گیا، پھر چمچے جمع ہو گئے، پھر دلال ارد گرد آپ پھرنے لگے، پھر پکوڑی، چائے، ہوٹل، مٹھائی، آگے پیچھے لشکر تاؤ گھومنے لگے، پھر یہ بندہ سب بھول گیا، اپنی دنیا میں مست مگن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کی قدرت دیکھو، پھر یہ بندہ غریب بن گیا۔ پھر جب غریب بنا تو پھر بندہ نے عاجزی سے بڑا شرمندہ دل میں ہوا، اب کیسے جاؤں رب کی بارگاہ میں، اب کیسے جاؤں، ایک مرتبہ تو گیا تھا، توڑ چکا ہوں وعدہ، کیسے جاؤں، مگر مرتا کیا نہیں کرتا۔ دوبارہ سے اس نے ہمت کی، رات کی تاریکی میں آنکھ بند کر کے وضو بنا کے مسجد پہنچا، مسجد کا چراغ بجھا کر کے مصلی بچھا کے سجدے میں رو کے کہنے لگا مالک بہت شرمندہ ہوں، تو تو جانتا ہے اسی لیے چراغ بجھا دیا ہوں، مالک پھر تیرے پاس آ گیا ہوں، تو بے نیاز ہے، برکت ڈال دے، مالک تو دے دے، خدایا تکلیف دیکھی نہیں جاتی، سب بھاگ گئے ہیں، تو نہیں بھاگنے والا ہے نا، مالک دے دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل پھر آیا ہے، دیکھو دے دو۔ جبریل نے کہا مالک پھر ایسی گھبرا کے آ گیا ہے، جب تھی دولت کہاں آتا تھا، اللہ نے کہا آیا ہے نا دے دو۔ جبریل نے پھر ڈال دی، پھر آدمی امیر بن گیا۔ حدیث شریف میں کئی دفعہ 70 دفعہ کے قریب وہ آدمی امیر بنا غریب بنا، امیر بنا غریب بنا۔ جب جب امیر بنتا سب بھول جاتا، غریب ہوتا دولت چلی جاتی، مسجد چلاتا، روتا، گڑ گڑاتا، خدا سے مانگتا، اللہ دے دیتا۔ جب کافی عمر ہو گئی، 70 دفعہ ہو گئے، تو ایک دن اس کا احساس بیدار ہوا، احساس اندر سے جاگا۔ دیکھو مومن کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، اگر آپ کا احساس زندہ ہے، گناہ کے بعد جو فخر کرتا ہے گناہوں پہ وہ بڑا ذلیل ہے، خدا کی بارگاہ میں بڑا مردود ہے۔ اور اگر کوئی بندہ گناہ کر کے احساس گناہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو بندہ ایک مرتبہ ندامت سے پکارتا ہے، اللہ 70 دفعہ جواب دیتا ہے، بندے پکارو مانگو، تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو ایک ہی ندامت میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ بڑا کریم ہے اپنے بندوں پر۔ جب اس بندے کا احساس جاگا رات میں، وہ بندہ اپنا محاسبہ کرنے لگا، میں کتنا عاجز ذلیل کمتر بندہ ہوں، جب پریشان ہوتا ہوں تب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مال آتا ہے، خزانہ آتا ہے، دولت آتی ہے، چمچوں پہ لٹا دیتا ہوں، خدا کے راہ میں کچھ بھی نہیں دیتا، دلالوں میں لٹا دیتا ہوں، جھوٹی شان اور دکھاوے میں ختم کر دیتا ہوں، غریب ہوتا ہوں تو اللہ کے پاس جاتا ہوں، میرا رب بڑا کریم ہے، میں بڑا ذلیل ہوں۔ جب اس کا احساس جاگا، بندہ رونے لگا، اور رو کر کے گھبرا کے روتے روتے آج گھر سے گیا، دل میں ایک ہی بات، میں بڑا ذلیل ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، رب بڑا مہربان ہے۔ خدا کے بندو اپنے رب کے بارگاہ میں آؤ کبھی۔ یہ بندہ روتے روتے مسجد گیا، مصلی پہ جا کر کے رو کے کہنے لگا خدا 70 دفعہ کے بعد پہلی دفعہ اس کے بول بدلے، اس کی آواز، اس کے جملے بدلے۔ اس نے کہا مالک آج مال لینے نہیں آیا ہوں، برکت نہیں چاہیے، مالک آج بتانے آیا ہوں کہ تو کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا بخشنے والا ہے، بڑا نوازنے والا ہے۔ مالک میں بتانے آیا ہوں کہ میں بڑا ذلیل ہوں، میں رسوا ہوں، میں خاسر ہوں، میں خائب ہوں۔ مالک آج میں آیا ہوں تیرے بارگاہ میں اپنی معافی مانگنے کے لیے، اپنی ذلت بیان کرنے کے لیے، اپنی کمزوریاں تیری بارگاہ میں دل کھول کے رکھنے کے لیے۔ مالک میرے عذر کو قبول فرما لے، میری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے۔ 70 دفعہ نوازنے والے مالک تو مجھ ذلیل سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ جب بندہ سجدے میں رونے لگا، اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل کہاں ہے؟ آ جبریل دیکھ، تو کہتا تھا گھبرایا ہے،
دولت چلی گئی تب آیا ہے. دیکھو آج بندہ دولت کے لیے نہیں آیا ہے, برکت کے لیے نہیں آیا ہے, مال کے لیے نہیں آیا ہے, یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں آیا ہے, پرہیزگار متقی بننے کے لیے نہیں آیا ہے. آج دل سے مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے, دل سے اپنی دل کی بات میرے پاس رکھنے آیا ہے. آج دیکھو بندے کے دل میں کس قدر عاجزی ہے, آج اس کی پیشانی کو دیکھو کس عز کے ساتھ اس نے میری زمین پہ اپنی پیشانی رگڑ کے عاجزی کے ساتھ جملے نکالا ہے. حضرت جبریل کانپنے لگے, تھر تھر کانپنے لگے. جبریل نے کہا مالک مجھے بس ایک بات بتا, صرف ایک بات بتا دے. اے اللہ اگر کوئی تیرا بندہ گھبرا کے پریشان ہو کر کے دکھ مصیبت آزمائش امتحان میں گر کے تیرے پاس آتا ہے, جو مانگتا ہے تو دے دیتا ہے. اے اللہ اگر کوئی بندہ دل سے تیرے گھر میں آ جائے, صرف تیرے لیے تیری رضا کے لیے پورے خلوص کے ساتھ آ جائے تو کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل میری عزت و جلال کی قسم اگر کوئی بندہ تسنن سے پاک مکاریوں کو چھوڑ کر صرف میری رضا کے لیے میری خوشنودی کے لیے میرے گھر میں آ کر روئے گڑ گڑائے اپنی پیشانی زمین پہ رکھے تو میری عزت و جلال کی قسم دنیا جہان کی ساری نعمتیں میں اس بندے کے لیے عطا کرتا ہوں. دنیا جہان کی ساری نعمتیں ساری اچھائیوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہوں. اور میری عزت و جلال کی قسم میرا ایسا بندہ جب دنیا سے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا بلکہ اسے بے حساب جنت عطا کر دیا جائے گا. اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ, اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آؤ, اپنے مسجدوں کو آباد کرو. آپ کی مسجدیں آباد ہوگی, آپ سجدے کریں گے تو مسجدیں قائم رہے گی, باقی رہے گی. آپ نے اگر مسجد صرف بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور آپ نے بچوں کو نہیں بھیجا, آپ نے اتنا بڑا جلسہ کروایا, صرف مختصر 15 دنوں میں 2.5-3 لاکھ سے کم خرچہ ہوا ہوگا, بتائیے 2.5-3 لاکھ سے کم خرچہ ہوگا؟ بولیے. اتنا بڑا پروگرام سب ملا جلا کر کے دیکھیے, جتنے لوگ آئے ہیں سب کو دیکھیے تو اتنا خرچہ. لیکن افسوس کی بات ہے جب آپ اس گلی میں گزریے, جب آپ آئیے تب دیکھیے بچے یہاں سے لے کر کے وہاں تک, ایک سڑک ادھر ہے اور ایک سڑک ادھر ہے, اور اس درمیان جو یہ جو سڑک ہے نا آج جہاں جلسہ ہو رہا ہے, اس مکھیہ مارگ پہ آپ گزر جائیے تو بچے آوارگی کرتے نظر آتے ہیں. عورتوں کو دیکھیے تو جیسے تیسے لڑ رہی ہیں, جگڑ رہی ہیں, کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک اس میں ایک مکتب نہیں ہے. یہاں پر ایک کلب تھا, 3 سال سے ہم نے کہا تھا کہ دیکھو کلب سے کچھ نہیں ہوگا, کلب میں رکھ کر کے ان نوجوانوں کا ٹائم برباد کرو گے, وہاں پہ کیرم بورڈ کھیلیں گے. اگر اس کلب کو کیرم بورڈ سے پاک کر کے اگر اس کلب میں چٹائی بچھا دو, کسی ایک مولوی کو رکھ کر کے اگر سال بھر میں صرف 2 بچے یا 2 بچیاں اگر قرآن پڑھ لیے, نماز کا طریقہ سیکھ لیے تو یہ کئی لاکھ کا کام ہو جائے گا. مگر کسی کو اس کا احساس نہیں. جب نیا سال آئے گا بچے اس کلب کے باہر ڈی جے لگا کر ڈانس کریں گے, ناچیں گے. خود میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اور اب بچے اب تو اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں, اتنے بے حیا ہو گئے ہیں کہ آنکھوں سے حیا کا پردہ بھی اٹھ گیا ہے. ایک زمانہ تھا جب بوڑھا گزر جاتا تھا تو بچے بھاگ جاتے تھے, راستے سے بھاگ جاتے تھے. اگر کہیں کچھ جوان کچھ کھیل رہے ہوتے اور اگر محلے کا کوئی ذمہ دار کوئی بوڑھا گزر جاتا تو لوگ سب کھلونا چوتڑ کے نیچے دبا کے بیٹھ جاتے تھے. اب تو یہ ہے کہ مسجد کا امام بھی آئے, بچے ناچ رہے ہوتے ہیں, ڈانس کر. بچے تو چھوڑو, جوان ہماری بیٹیاں بچیاں ناچ رہی ہوتی ہیں شادی کے نام پر, ہلدی کے رسم کے نام پر, مہندی کے رسم کے نام پر, نیو ایئر فنکشن کے نام پر. افسوس کی بات ہے. مکتب کھولیے, مدرسہ آباد کیجئے. انشاءاللہ کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. بولیے کریں گے نہیں کریں گے.
آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کی فکر کیجئے، بچوں کو دین سکھائیے۔ روزانہ کئی ہزار بچیوں کو لے کر بھاگ رہے ہیں، ماں باپ کو نظر انداز کر کے وہ ناجائز رشتہ پہلے قائم کرتے ہیں اور پھر وہ بھاگ کر کے پورے سماج کو، پورے خاندان کو رسوا کرتے ہیں، چہرے پہ کالک پوت کر کے، اور پھر وہ اپنے مرضی کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اسی مذاقانہ انداز میں وہ ڈیورس دے دیتے ہیں، طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے۔ آج ان برائیوں میں سب سے زیادہ گراف اونچا ہماری بستیوں کا ہے، ہماری سوسائٹی میں ہے۔ بولیے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر دین کا علم ہوتا، خدا رسول کا ڈر ہوتا، اگر ہم ذرا بھی سوچے ہوتے، ہم اپنی بیٹیوں کو بتائے ہوتے، سکھائے ہوتے، اپنی بہوؤں کو، اپنی مائیوں کو، اپنی بہنوں کو نماز کا پابند بنائے ہوتے، تو یہ برائیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے دین سکھائیے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، بولیے انشاءاللہ۔ اور یہ جو اسٹیج ہے نا، کئی سال کے بعد یہاں پر یہ رات اتنی خوبصورت ہوئی ہے، اور اس اسٹیج میں اتنی رونق بہار، اتنے علماء کی چہل پہل۔ کل کے بعد آپ آ جائیے گا اس 8 چالہ میں، پھر آپ دیکھیے یہاں پہ گالی گلوچ، غیبت، چگلی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ساری تیاری، اور کیا کیا پلاننگ ہوتے رہتی ہے۔ بچے یہاں رات 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کر بہت اپنا وقت، اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر دینی بیداری پیدا کیجئے، اپنے اندر خدا کا خوف لائیے، خدا سے ڈریے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اس محلہ کے جو ذمہ دار ہیں، مکھیا صاحب، وارڈ ممبر، اور جو بھی دردمند نوجوان مسلمان ہیں، ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم ایک مکتب قائم کیجئے۔ آج یہاں ہو گیا یہ ہے کہ کچھ گھروں میں کچھ عورتیں ٹیوشن کے طور پر بچے پڑھاتے ہیں۔ آپ کے بچے وہاں ٹیوشن پڑھنے جا سکتے ہیں، آپ کی بچیاں جا سکتی ہیں، لیکن مسجد سے متصل مکتب کھولا گیا، رضائے مصطفیٰ جونیئر سیکشن کھولا گیا، بچے نہیں گئے پڑھنے کے لیے۔ حالت یہ ہو گئی کہ وہ مکتب بند ہو گیا۔ جب میں گھومتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کئی گھروں میں 8-10 بچے جا کر کے پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کون وہاں پڑھاتا، تو پتا چلا کہ ایک خاتون ہیں، وہی پڑھاتی ہیں۔ خدا کے بندو، اب یہی کام رہ گیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں مدرسہ جاتے ہیں، امام صاحب مؤذن صاحب کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کو گھر میں آ کے پڑھا دیجئے، تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے۔ دیکھیے جو تعلیم مکتب میں بیٹھ کر کے بچے پڑھ لیں گے، وہ آپ کے گھر میں آ کر کے کتنوں بڑا عالم فاضل ہوگا، نہیں پڑھا سکتا ہے، بالکل نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے آپ مکتب قائم کیجئے۔ میں محلہ کے ذمہ داروں سے، مجھے خوشی ہوئی، میں نے کچھ دنوں پہلے جب یہ جلسہ کا پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ بھائی جلسہ کیوں کرواتے ہو، کیا تم لوگوں کو مل جائے گا جلسہ کروا کر کے؟ برائیوں کا گراف نیچے ہو جائے گا، جلسہ کر لینے سے نمازی بڑھ جائیں گے۔ ایک مکتب کھول دو، مدرسہ میں مدد کر دو، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، وہاں دل کھول کر کے دو۔ جب مسجد کے تعمیر کے لیے آپ کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ حساب لینے لگیے گا، آپ کو شک لگنے لگے گا کہ سیکریٹری صاحب اپنا گڑ میٹھا کر رہے ہیں، مولانا صاحب، امام صاحب اپنا گڑ میٹھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ ارے آپ کا کیا، آپ کا تو گڑ میٹھا ہی ہوتا رہتا ہے۔ یا اللہ، اب یہی سیکریٹری صاحب کا کام باقی بچ گیا ہے، بیچارہ اپنا ڈیوٹی چھوڑ کر کے، بچوں کا ٹائم نکال کر کے، رسید لے کر کے مولوی کی طرح دروازہ دروازہ بھیک مانگتے ہیں۔ آ گئے خدا کے نام پر دے دو، اللہ کے گھر کے نام پر دے دو، اور بعد میں آپ کہیں جا کے روڈ پہ کہیے سیکریٹری صاحب کا گڑ میٹھا ہو رہا ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ نہیں افسوس کی بات؟ کبھی کبھی خراب لگتا ہے، جوان ہے، بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ کر کے بیچارہ مسجد کو ٹائم دے رہا ہے۔ ایک آدمی وقت لگا رہا ہے، جلسہ کرانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن ایک آدمی کو صرف ایک جملہ سب بیکار ہو گیا، تھوڑا ہی سا ٹائم لگتا ہے۔ یہی والا بھیا جو جیسا ہوا، جو ہوا اچھا ہوا، اگر کہہ دیں گے تو کرانے والے کا حوصلہ تھوڑا بلند ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
تو آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے جس سے حوصلہ بلند ہو. ٹھیک ہے ہم نہیں دیں چندہ مسجد کو مدرسہ کو نہیں دیں, لیکن اتنا تو کم سے کم کہنا چاہیے کہ سیکریٹری صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں, اتنا بڑا محلہ ہے, آپ کام لگائیے, ہم لوگ ساتھ ہیں. کم سے کم اتنا تو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ بولیے نا بھائی, ارے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ تھوڑا بولیے, کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اچھا خالی کہنا ہی چاہیے کہ دینا بھی چاہیے؟ تھوڑا بولیے تو, خالی کہنا ہی چاہیے یا دینا بھی چاہیے؟ سیکریٹری صاحب رونے لگے کیا؟ رو رہے ہیں کیا؟ اصل میں ہوا کیا ہے نا, سیکریٹری صاحب مسجد میں کام کروا رہے ہیں, سب لوگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا کتنے دن سے کام ہو رہا ہے؟ آپ تو کم سے کم 5 وقت ٹائم سے پابندی سے جاتے ہیں, کتنے دنوں سے کام ہو رہا ہے؟ ہاں 20-25 دن سے زیادہ ہو گیا, مسلسل کام ہو رہا ہے. 1 مہینہ سے اعلان ہو رہا, کئی جمعہ میں اعلان ہو رہا کہ بھائی آپ جب جمعہ پڑھنے آئیے تو کچھ ضرور ڈال دیجئے, یہ سوچ کر کے کہ کام ہو رہا ہے, کچھ اگر اس میں اضافہ ہو جائے, برکت ہو جائے تو کام آگے بڑھے گا. لیکن سیکریٹری صاحب کو افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے جتنا ہوتا تھا ابھی بھی آپ کی تقریر کرنے کے بعد بھی, سمجھانے کے بعد بھی 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا ہے. بس پہلے جتنا ہوتا تھا ابھی بھی اتنا ہی ہو رہا ہے, تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ بتائیے, آپ لوگ ہم لوگ سب ساتھ ہیں کہ نہیں؟ بتائیے شفیق نگر کی مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ بننی چاہیے. دیکھیے اگر بننی چاہیے تو ابھی کام ہو رہا ہے. آج رات میں آپ لوگ یہاں جمع ہیں, دیکھیے تازہ ترین جو لوگ چاہتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, نگد جس کے پاس جتنا ہے, 100 روپیہ, 200 روپیہ, 500 روپیہ, 1000, کوئی لکھا لکھی نہیں. سیکریٹری صاحب کو بتا دیجئے کہ مولانا صاحب تقریر کیا تو انہی کو نہیں ملے گا. محلہ والے کو خوب لنگر غوث اعظم ڈبہ ڈبہ میں بھیجا گیا ہے, مدرسہ میں بھی بھیج دیا گیا ہے. مسجد میں کچھ بھیجا؟ ارے بولیے, مسجد میں کچھ بھیجا؟ جلسہ کروانے والے لوگ کون ہیں؟ بھیجے مسجد مدرسہ مسجد میں کچھ بھیجے ہیں؟ اگر نہیں بھیجے ہیں تو چندہ والا نہیں بھیجیں گے. آپ کے جیب میں جو ہے پھٹ سے آئیے, نکالیے اور دے دیجئے. سبحان اللہ. دیکھیے اب بھاگیے گا نہیں, اب سلام پڑھیں گے, آ جائیے, آؤ. سبحان اللہ. ایک صاحب نے 100 روپیہ, ایک صاحب نے 200 روپیہ, ماشاءاللہ. ایک بھائی صاحب نے 100 روپیہ. آئیے جلدی سے, تاکہ وہ جو آئیے جلدی.